بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ محترم سامعین، برِ صغیر میں دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا مقدس صحرا ان صوفیاء کاملین کے سر ہے جنہوں نے مصائب و آلام کو نہایت صبر سے برداشت کیا اور اسلام کے پیغام کو چپا چپا کریا کریا کوچا کوچا میں عام کیا اور بے شمار لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھا کر ان کو صاحب ایمان کیا۔ ان مقدس صوفیاء کرام کی صف اول میں کامل بزرگ حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مرکز تجلیات سب سے نمایاں ہے۔ آپ نیکی اور زہد و تقوی میں یکتائے زمانہ ہیں اور اپنے نمایاں کارناموں کی بدولت ممتاز ہیں۔ آپ کا اسم گرامی صوفیاء کی صف میں سورج کی طرح چمکتا دمکتا رہے گا۔ آپ کی عظیم ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ اللہ کے محبوب و مقبول بندے ہیں جنہوں نے اپنے علم و عمل سے تاریخ اسلام میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اگر برِ صغیر میں آپ کو اسلام کا پہلا داعی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آپ کا اسم گرامی سید علی حجویری، کنیت ابو الحسن اور لقب داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے اولیاء کرام نے آپ کے مزار سے فیض لیا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض لینے کے بعد یہ شعر آفاق میں مشہور زبان زد عام ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد آپ کو گنج بخش کے نام سے پکارا گیا جو پوری دنیا میں آپ کا لقب مشہور ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب کشف المحجوب میں تصوف کے اسرار و رموز پر آپ نے روشنی ڈالی ہے اور تصوف کے تمام پہلوؤں کو بے نقاب کیا ہے۔ ہندوستان میں اسلامی تصوف پر یہ پہلی کتاب ہے۔ سرزمین لاہور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت مخدوم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی یہ مارکۃ الآراء کتاب یہیں تصنیف فرمائی۔ اس بلند پایہ تصنیف کو صوفیاء کرام میں ہمیشہ ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو اس کو کشف المحجوب کے مطالعے کی برکت سے مل جائے گا۔ اس کتاب میں داتا صاحب نے محققانہ طرز تحریر سے اپنے مجاہدات و مکاشفات اور تمام ذاتی تجربات بیان کیے ہیں۔ مباحث سلوک پر بہترین تنقید کی گئی ہے اور یہ کئی ابواب پر مشتمل ہے۔ معرفت کے طلباء کے لیے یہ کتاب مرشد کا درجہ رکھتی ہے۔ فارسی کی تمام کتابوں میں جو شہرت اس کتاب کو ملی ہے وہ کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ فارسی کی بہترین کتاب ہے اور تصوف میں ایک کامل رہنما ہے۔ اس کتاب کو ہر دور کے علماء اور صوفیاء نے تصوف کے موضوع پر ایک بے مثال کتاب قرار دیا ہے، اور حق یہ ہے کہ اس شہر آفاق کتاب نے ہر دور میں ہزاروں تشنگان علم و معرفت اور طالبان حق کو فیضیاب کیا ہے، اور آج بھی اہل علم اس سے اپنی علمی و روحانی پیاس بجھا رہے ہیں۔ کشف المحجوب کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اسے اولیاء کرام اور صوفیاء نے اپنی تصانیف میں تصوف کا ماخذ قرار دیا ہے۔ اس لیے اس کے متعدد اردو تراجم ہوئے اور اب بھی 25 سے زیادہ تراجم مارکیٹ میں موجود ہیں۔ مخدوم الاولیاء حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ اسی کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عراق میں دنیا حاصل کرنے اور اسے لٹانے میں پوری طرح مشغول تھا، جس کی وجہ سے میں قرض دار ہو گیا۔ جس کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی وہ میری ہی طرف رجوع کرتا اور میں اس فکر میں رہتا کہ ہر ایک کی آرزو کیسے پوری کروں گا۔ ان حالات میں ایک عراقی شیخ نے مجھے لکھا کہ اے فرزند، اگر ممکن ہو تو دوسروں کی حاجت ضرور پوری کرو، مگر سب کے لیے اپنا دل پریشان مت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا حاجت روا ہے اور اپنے محبوب کے صدقے سب کو دیتا ہے۔ اور آپ نے اپنے عقیدت مندوں کو بھی یہی درس دیا اور فرمایا کہ علم شریعت کے بھی 3 ارکان ہیں: کتاب، سنت اور اجماع امت۔ پہلا علم گویا خدا کا علم
اور دوسرا علم خدا کی طرف سے بندے کو عطا کیا گیا ہے۔ داتا علی حجویری نے صوفیہ کے اقوال اپنے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ جس شخص کو خدا کا علم یعنی علم حقیقت نہیں، اس کا دل جہالت کے سبب مردہ ہے، اور جس شخص کو اس کا عنایت کیا ہوا یعنی علم شریعت نہیں، اس کا دل نادانی میں مبتلا ہے۔ آپ نے دونوں علموں کو لازم و ملزم قرار دیا ہے۔ جس طرح ظاہری علوم کے لیے اساتذہ کرام کی شاگردی کرنا لازم ہے، اسی طرح باطنی علوم کے لیے مشائخ اعظام کی بیعت اور مرید ہونا بھی ضروری ہے۔ بزرگان دین نے دلائل شریعہ سے ثابت کیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ کامل کے ہاتھ پر بیعت نہ ہوا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں کو پہچانتا ہوں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن قیامت میں ان کے مرتبے کی بلندی پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سے محبت ہے اور جن کو اللہ کی ذات پیار کرتی ہے، اور وہ لوگ اچھی باتیں بتاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ یہ جماعت اور یہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے اولیاء کرام کے نام سے یاد کیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ صالحین متقین کا یہی وہ گروہ ہے جو اللہ کا انعام یافتہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے بعد مسند رشد و ہدایت کو سنبھالا اور تعلیم کتاب و حکمت کا درس دیا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ کا شمار بھی ان اکابر اولیاء کرام میں ہوتا ہے جن کی پاکیزہ جد و جہد سے پنجاب کے خطے لاہور میں علم و عرفان کے چشمے پھوٹے۔ آپ ایک جگہ یوں فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کامل ابو الفضل محمد بن الحسن ختلی رحمت اللہ کو وضو کرا رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ جب میں ایک آزاد مرد ہوں تو بھلا مجھے ان پیروں فقیروں کی خدمت میں رہنے اور ان کی غلامی کرنے سے کیا فائدہ؟ جو کچھ قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اور میں ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ آپ نے فرمایا، اے بیٹا، جو بات تیرے دل میں آئی ہے وہ مجھ پر واضح ہو گئی ہے۔ بس اتنی بات جان لے کہ ہر کام ایک ذریعہ یا سبب سے ہوتا ہے، اور یہ خدمت یا ملازمت بالآخر بزرگی اور عظمت کا ایک سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ درست ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو ایک سپاہی کے بیٹے کو بادشاہ کا تاج پہنا دیتا ہے، مگر حکمت سے کوئی کام خالی نہیں ہوتا۔ حضرت مخدوم علی حجویری رحمت اللہ کی ذات مقدس بھی مینار نور کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آپ کے دربار سے لاکھوں لوگ فیض پا رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں ایمان کا بیج پوری طرح سے جڑ پکڑ رہا ہے، اور وہ اسی راستے پر چل رہے ہیں جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا ہے۔ اور حقیقت میں ایک سچے مسلمان کا یہی حقیقی مقصود ہوتا ہے، کیونکہ اصل میں انسانی زندگی مادی ہے۔ اگر انسان اپنی روح کی آواز سنے اور اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے وجود کی پوری طاقت سے اللہ کی بندگی میں لگ جائے تو اس کی زندگی مادی سطح پر ختم ہو جانے کے باوجود روحانی سطح پر قائم رہتی ہے، اور اس کے فیض تعلیم سے تشنگان علم برابر سیراب ہوتے رہتے ہیں۔ زندہ حقیقت ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ کا چشمہ فیض، جو کہ پنجاب کی سرزمین کے شہر لاہور کے بھاٹی دروازے کے پاس موجود ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس چشمے سے سیراب ہو رہے ہیں، اور ہر سال آپ کے عرس کے موقع پر ہزاروں من دودھ کی سبیل لگائی جاتی ہے۔ جب حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تبلیغ اسلام کی خاطر غزنی سے لاہور تشریف لائے، جس جگہ پانی کا چشمہ ہے وہاں درخت کے سائے میں آپ نے قیام فرمایا۔ ان دنوں شہر لاہور اور گرد و نواح کے لوگ اپنے مویشیوں کا ایک وقت کا دودھ لاہور کے ہندو جوگی رائے کو دیا کرتے تھے۔ آپ کے قیام کے تیسرے دن ایک بڑھیا دودھ اٹھائے جوگی کو دینے جا رہی تھی۔ حضرت نے بلا کر پوچھا تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں یہ دودھ لاہور کے کوتوال رائے راجو کو دینے جا رہی ہوں۔ اگر میں نے دودھ نہ دیا تو میرے جانور دودھ کے بجائے خون دینا شروع کر دیں گے۔ داتا سرکار نے فرمایا، یہ دودھ تم مجھے دے دو، تمہارے جانور خون نہیں دیں گے۔ آپ کی بات پر وہ بڑھیا اس قدر متاثر ہوئی کہ وہ دودھ آپ کو دے کر چلی گئی، اور جب اس نے گھر پہنچ کر شام کو دودھ دھونا شروع کیا تو اس کا دودھ بجائے خون آنے کے اس کی مقدار میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اس بات کی خبر بڑھیا نے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائی تو انہوں نے بھی آپ کی خدمت میں دودھ دینا شروع کر دیا۔ جب کوتوالے شہر رائے راجو کو پتا چلا
تو اس نے اپنے شعبدہ بازیوں سے آپ کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر آپ نے اپنی کرامات سے اسے زیر کر دیا اور اسے بھی کلمہ طیبہ پڑھا کر مسلمان کر دیا، اور ان کا نام آپ نے شیخ ہندی رکھا اور ان کو اجازت و خلافت سے بھی نوازا۔ شہر کے لوگ جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے دودھ کی پہلی نظر قبول فرمائی، چنانچہ پنجاب بھر کی گوجر برادری اور شیر فروش اس روایت کو صدیوں سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سارا سال اور عرس پاک کے موقع پر ہزاروں من دودھ وہ فی سبیل اللہ تقسیم کرتے ہیں۔ آپ کا وصال مبارک 465 ہجری کو لاہور میں ہوا۔ آپ کا مزار پاک مرکز تجلیات ربانی ہے، جہاں لاکھوں طالبان حق و رشد و ہدایت کے جام ملتے ہیں۔ آپ عرس مبارک کی روزہ عظیم الشان تقریبات آپ کے مزار پاک پر ہوتی ہیں، جس میں دنیا بھر سے جید علماء و مشائخ طریقت حاضری کو بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اللہ آپ کے صدقے ہماری سب مشکلات آسان فرمائے، آمین۔